بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار اور خلق عظیم لاہور اسٹوڈیو سے ARYQ TV کے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں سید الشہور میں سید الایام عطا فرمایا۔ یہ دوسرا عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اور یہ دوسرا جمعہ ہے رمضان المبارک کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بہت جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کہ یہ گھڑیاں بہت قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائیں، اور یہ دوسرے عشرے کی جو دعا سکھائی گئی ہمیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ زیادہ سے زیادہ ورد زبان رہنی چاہیے، اور ان گھڑیوں کو زیادہ سے زیادہ ان سے مستفید ہونے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن ہے، اور اس میں آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے دیانت، اور ہمیں جوائن کیا آج ایک بار پھر جناب ڈاکٹر طاہر مسعود قبلہ نے، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ گیریزن یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ علوم اسلامیہ کے، پہلے بھی ہمارے پاس تشریف لائے، ہماری رہنمائی فرمائی، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور آپ سے رہنمائی چاہیں گے۔ دیانت داری آج ہمارا موضوع ہے، تو کس طرح قرآن و سنت ہماری رہنمائی فرماتا ہے اس معاملے؟ حافظ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے جناب قرآن حکیم کی آیات مقدسہ کو کوٹ کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی جو حیات مبارکہ ہے، اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب امین ہے، اور وہ فاران کی چوٹیوں پہ جب کھڑے ہو کے نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر اور یہ پوچھا کہ کیا میں ایسے کہوں کہ اس پہاڑی کے عقب میں سے تم پر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں مانیں گے، اے محمد بن عبداللہ ہم یہ بات کیوں نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین ہی پایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں امانت کی اور صداقت کی اور دیانت کی جو خوشبو ملتی ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں کہ جب ہجرت مدینہ فرما رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے درپے ہو رہے تھے لوگ، آپ کی حیات مقدسہ کو ختم کرنے کے درپے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلتے ہوئے، ایک تو آپ کے پاس امانت رسالت کی امانت تھی جس کو آپ نے بھرپور طریقے سے کنوے کیا اور امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی اور ساری انسانیت کی، بلکہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی امانتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ امین ہیں اور صادق ہیں اور ہمیشہ لوگوں کی حفاظت فرماتے ہیں، ان کے مال کی جان کی، تو لوگوں نے امانتیں سپرد کی ہوئی تھی۔ اس رات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر سے پہلے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے گھر میں چھوڑا ہے، اور آپ کے بستر پر وہ لیٹے ہیں، اور فرمایا کہ صبح تم نے یہ امانتیں لوگوں کو لوٹا کر پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ آپ دیکھیے ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مقدسہ میں ایک جو کعبۃ اللہ کی دوبارہ سے تعمیر ہو رہی تھی، تو اس میں حجر اسود کو نصب کرنے کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ مشورہ یہ تھا کہ آپس میں ہر قبیلہ لڑ رہا تھا، اس لڑتے ہوئے قبائل میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم ثالث مقرر کر لیتے ہیں، تو وہ ثالث مقرر انہوں نے ایسے کیا کہ اچھا بھائی طے کر لیتے ہیں کہ کل صبح جو سین حرب میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ہمارا ثالث ہوگا۔ اگلے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے، تو دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ ھذا ہوا محمد هو الامین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو امین ہیں اور یہی ہمارے ثالث ہیں۔ تو انہوں نے کہا رضینا بہ، ہم ان پر راضی ہو گئے۔ پھر حضور نے وہ حجر اسود کو وہاں پر نصب فرمایا۔ سروں میں اور جس ماحول میں دیانت داری میں کمی آ جاتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو قرب قیامت کے ساتھ متصل کیا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ دیانت دار نہیں رہیں گے۔ لوگوں کے تعارف میں یہ بات تو شامل ہوگی کہ فلاں بہت بہادر ہے، بہت اچھا ہے، بہت بااخلاق ہے، لیکن دیانت داری کا جو عنصر ہے وہ ان میں کم ہو جائے گا۔ تو جن معاشروں میں کمی آ جاتی ہے وہ معاشرے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بے شک جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ معاشرے ڈسٹرب ہوں گے جہاں پہ امانت پورے طریقے سے ادا نہیں کی جاتی۔ ابھی قاری صاحب نے ذکر کیا وسیع تصور میں، تو امانت ہمارے جو بھی ذمہ داری ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے، ہمیں جو عہدہ سونپا گیا ہمارے پاس وہ امانت ہے۔ اگر ہم اس عہدے کے ساتھ
اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے. ہمیں ویسے ہی اپوائنٹ کر دیا, ہم اہل ہی نہیں تھے اور ہمیں وہاں پہ لگا دیا گیا, تو ہم نے تو امانت میں خیانت ہم بھی مرتکب ہوئے, ہمیں اپوائنٹ کرنے والے بھی امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے اور دیانت جاتی رہی وہاں سے. تو لہٰذا معاشرہ پھر ڈسٹرب ہوگا. ہر ایک ایسی دیکھیں, مجھ سے کسی نے مشورہ طلب کیا اور میں نے اس کو مشورہ ٹھیک نہیں دیا, غلط گائیڈ کر دیا, ڈی ٹریک کر دیا, کسی اور منزل کی طرف اس کو لگا دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المستشار مؤتمن, جو جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے وہ امانت دار ہے. اس نے اگر اس میں ٹھیک طرح سے مشورہ نہیں دیا تو اس نے دیانت کا حق ادا نہیں کیا, امانت کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کیا. ایسی ہی بہت ساری چیزیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں مجالس کو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی امانت ہوتی ہیں, مجلسیں امانت, میٹنگز جتنی ہوتی ہیں, چاہے ہماری پرائیویٹ میٹنگز ہیں, پبلک میٹنگز ہیں, جو بھی میٹنگز ہیں, وہ ساری کی ساری امانتیں شمار ہیں. اور ماں سوائے 3 جگہوں کے آپ اس راز کو آگے کنوے نہیں کر سکتے جب تک کہ اس میٹنگ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے آپ نے اجازت نہیں لی. ایک یہ کہ اگر کسی نے قتل کا منصوبہ بنایا کسی میٹنگ میں, کسی کے قتل کا, ناحق قتل کا منصوبہ بنا دیا گیا, تو اس راز کو آپ افشا کر سکتے ہیں. ایسے ہی کسی کے ناحق مال کو غصب کرنے کا کسی نے منصوبہ بنایا تو پھر اس مجلس کی جو میٹنگ ہے اور جو راز ہے اس کو آپ بتا سکتے ہیں. ایسے ہی تیسری چیز کہ اگر کسی نے بدکاری کا کوئی منصوبہ بنایا تو اور کسی کی عزت لوٹنے کا, تو اس راز کو آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں. ویسے آپ کسی میٹنگ کا راز جب تک آپ کو راز کے طور پہ بتایا گیا تو آپ نہیں بتا سکتے. اس طرح تو پھر ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہونا شروع ہو جائے گا, معاشرہ ڈسٹرب ہی ہوگا. جناب بالکل ٹھیک. دیانت اور قلمی دیانت اور منصب کی دیانت کیا ہوتی ہے, اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں, اور اگر اس میں خیانت ہوتی ہے تو کیا نقصان ہوتے ہیں؟ میں نے جناب پہلے بھی عرض کیا کہ زندگی اللہ رب العزت نے بطور امانت ہمیں دی ہے, ہم اس میں خیانت کے مرتکب نہیں ہو سکتے. تو پوری زندگی جو اللہ نے دی وہ بطور امانت کی ہے, اور اس کے ہم جواب دیں ہیں. اس کو ایسے واپس کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں جیسے اس نے احکام دیے اس طریقے کے مطابق اسے رکھ کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ایک آپ نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم, کسی آدمی کا قدم نہیں اٹھ سکے گا قیامت کے دن, آگے نہیں وہ بڑھ سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے. اللہ. پہلا فرمایا کہ عن عمر ہی, اس کے عمر کے بارے میں, زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ فیما افنا ہو, کہاں تم نے یہ زندگی گزاری. وعن شباب ہی, اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا فیما ابلا ہو, کس طرح تم نے جوانی گزار دی, کن کن کاموں میں پڑے رہے. وعن مال ہی, اور اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا من این اکتسبہ, کیسے کمایا تھا. وفیما انفقا, کن چیزوں پہ تم نے خرچ کیا. پھر ایسے ہی فرمایا کہ تمہیں علم دیا تھا, کیا تم نے اس پہ عمل کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو علم کے بارے میں, تو علم ایک ایسی امانت ہے کہ جس کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ کیا تم نے خود بھی اس پر عمل کیا یا دوسروں کو ہی صرف تلقین کرتے رہے. تو لہٰذا ایسے علم ایک ایسی دولت ہے جناب کہ جو ضائع نہیں ہوتی. اس کو تو آدمی جتنا خرچ کرتا ہے, جتنا اسے آگے دیتا ہے, اتنا اللہ رب العزت اس میں اضافے فرماتا ہے, اور اس میں برکت ہی برکت آتی رہتی ہے. اور امانت علم اگر امانت ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ جو امانت ہے تجلب الرزق, یہ رزق میں اور اضافہ کرتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس میں اگر ہم عمل کرتے جائیں, خود عمل کریں اور پھر دوسروں کو بانٹتے رہیں, تو یہ علم کی دیانت ہے کہ آپ اس کو خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کریں, ترغیب دیں.